آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته الكاملين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے لامحدود درود پاک حضور آقائے رحمت سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے آل و اصحاب پر، اس کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس میں محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالہ سے اس ماہ میں آپ کا ذکر پاک بطور خاص کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے دوست کی بات کرے تو آپ اس بات کو پسند کریں گے۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کے محبوبوں اور پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالی ذکر کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور تتنزل الرحمات تو عندہ ذکر الصالحین، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کا ایک تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ
ان پاکوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور پیارے بنے تو کیسے؟ ہم بھی وہ طریقہ اختیار کریں، اس کے نتیجے میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بن جائیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعلیمات غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج ہمارے اندر عموماً رجحان یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات بیان کرتے ہیں، ان سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس ولی کی اتنی کرامتیں ہیں، حالانکہ کرامت بعد میں ملتی ہے۔ پہلے بندہ عمل کرتا ہے، عمل کے نتیجے میں بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اور پھر اسے کرامتیں ملتی ہیں۔ ہم آخری پوائنٹ شروع کرتے ہیں، کرامات وہ راستہ، وہ عمل، وہ طریقہ ہم بیان نہیں کرتے جس کے ذریعے، جس پر چل کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی زیادہ ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ جو کہ عموماً کرامات کا آسانی سے انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی کرامات تواتر تک ثابت ہیں، یعنی بہت زیادہ آپ کی کرامات ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوستو، جس ذات پاک کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آج بھی امت میں آپ کا ذکر خاص، ذکر پاک بطور خاص ہوتا ہے، عام ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم کا ذکر پاک شہر بشہر، ملک بملک اور ہر سلسلہ طریقت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات اتنی جامع تھی کہ آپ کی اس جامع صفات ذات کا ذکر ہر طریقت، چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں، نقشبندیوں، سارے خوش دلی سے کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا فیضان ان سارے سلسلوں کو ملا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ذات جامع صفات تھی۔ تو میں آپ کے سامنے کرامات سے ہٹ کر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے وہ گوشے عرض کروں گا جو اگر ہم بھی اپنا لیں تو ہمارے اندر بھی کمال آ سکتا ہے اور ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا قرآن کا ضابطہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اس پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے قریب آنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ مجاہدہ حد درجہ کی کوشش کو کہتے ہیں، تھوڑی بہت ڈھیلی ڈھالی کوشش کو نہیں، بہت زیادہ کوشش۔ آپ نے اللہ کا قرب پانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ علم دین حاصل کرنے کا راستہ تھا، وہ علم شریعت حاصل کرنے کا راستہ تھا۔ حالانکہ آپ دو طرفہ سید تھے، نجیب الطرفین تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے والد ماجد امام حسن کی اولاد میں سے، تو دونوں جہاں حسنی اور حسینی فیضان ملے وہاں سیدنا عبد القادر جیلانی کی ذات پیدا ہوئی۔ اس حوالے سے محض اگر خاندان کو دیکھا جائے پھر آپ کا خاندان ولیوں کا خاندان مشہور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو عین شریعت کے مطابق اور اسلام کے مطابق ہے کہ آپ نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیا۔ علم دین انسان کے اندر شعور اور معرفت پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے تگ و دو کی، محنت کی، جو عام اصول ہے۔ عام اگر علم حاصل کرنے میں بھی ایک آدمی محنت کرتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے وہ محنت کا پھل پاتا ہے، لیکن آپ نے اس سلسلہ میں بہت زیادہ، یعنی میں کر رہا ہوں کہ کرامات سے ہٹ کر
آپ نے ایسی زندگی گزاری جو ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، اور آپ نے ہمیں یہی تعلیمات دی۔ آپ نے اپنا گھر جیلان چھوڑا اور بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اس دور میں علم دین حاصل کرنے کے لیے مشکلات تھیں۔ آج جا بجا ادارے ہیں، اداروں میں سہولیات ہیں اور طلباء کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن اس دور میں یہ آسانیاں نہیں تھیں۔ سفر پیدل یا سواریوں پر مشکل سے ہوتے تھے۔ آپ اپنے وطن مولود کو چھوڑ کر آپ بغداد، جو علم کا منبع تھا اس وقت، وہاں آپ گئے اور آپ نے وہاں ایک روایت کے مطابق 8 سال تک، ایک کے مطابق 6 سال تک آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے، اور آپ نے علوم میں بہت کمال حاصل کیا۔ آپ ان کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت جد و جہد کرتے تھے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے کہ میں سید ہوں، صاحبزادہ ہوں، بہت زیادہ علوم میں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علم دین پڑھنے میں جتنی مشکلات برداشت کی اور جتنی مشکلات سے میں گزرا، اگر وہ پہاڑوں پر بھی پڑتی تو وہ پہاڑ پھٹ جاتے۔ ان مشکلات میں گھر سے جدائی، ماں سے جدائی، بھائی سے جدائی، اور پھر پردیس کی زندگی اور اس دور کی زندگی، جبکہ لوگوں کا عمومی طلباء جو تھے ان کا معاملات روزینہ بڑی مشکل سے چلتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے علم دین شروع کیا اور تعلیم دین حاصل کرنے میں میں بڑی مشکلات سے گزرا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ کئی ہفتے تک مجھے کھانے کی کوئی چیز میسر نہ آئی۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ قحط سالی کا دور تھا، لوگوں کے غلہ اناج ان میں کمی آ گئی، تو آپ فرماتے ہیں کچھ دن تو ہم کیا کرتے، دریا کے کنارے چلے جاتے۔ لوگ جب وہاں اپنی سبزیاں وغیرہ دھو کر منڈی میں لاتے تو جو گلی سڑی بچی سبزیاں وہاں پتے گرتے، ہم ان پتوں کو اٹھا کر گزارا کرتے، انہیں کھا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور علم دین حاصل کرتے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی دور آیا کہ بھوک کی وجہ سے میری صحت کمزور ہو گئی اور میرے لیے بعض اوقات کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا۔ اس قدر مشکلات تھیں اس دور میں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی خود کرتا ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ فصلیں تیار ہونے کا موقع آیا تو طلباء نے مشورہ کیا۔ آپ فرماتے اس دور میں کسان لوگ دینی طلباء کی عزت کرتے تھے، لہٰذا ان کے پاس جب مثلا گندم اٹھائی جاتی، اگر دینی طلباء مسافر وہاں پہنچ جاتے تو وہ لوگ عزت اور خوش دلی سے ان کی مدد کرتے۔ دوستوں نے مجھے کہا کہ عبدالقادر آپ بھی آئیں، ہم جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ہمیں دانے ملیں گے، غلہ ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں دوستوں کے مجبور کرنے پر میں چل پڑا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میری طبیعت میں بات تھی کہ میں کسی کے سامنے ذات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤں، لیکن دوستوں نے مجھے مجبور کیا اور آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا۔ لیکن راستے میں ایک بستی آئی، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نامی تھا شریف یعقوبی یا یعقوب، یہ ان کا نام تھا۔ آپ فرماتے ہیں چلتے چلتے یہ بات ہوئی کہ ان سے ملتے چلیں، تو جب ہم ان سے ملے بات بتائی، دوستوں نے بتایا ہم دین کے طالب علم ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو ان بزرگوں نے شریف یعقوبی نے فرمایا آپ کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے بندے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بہت احساس ہوا، پہلے بھی طبیعت میں یہ بات تھی، لہٰذا میں دوستوں سے جدا ہو گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ غلہ تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اور اس غربت میں، اس بھوک میں اور اس افلاس میں میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ فرماتے ہیں ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ جب مجھے کوئی چیز میسر نہ آئی وسائل ظاہری میں سے، تو میں بڑی مستی میں اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھتا۔ آپ آیت سنیں
آپ کی فکر دیکھیں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں اس آیت کا ورد کرتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا معنی ہے بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آپ فرماتے میں اس آیت سے اپنا دل بہلایا کرتا اور اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ عبدالقادر گھبراؤ نہیں، رات ہمیشہ نہیں رہتی، پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کا ارشاد ہے مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، لہٰذا اس آیت کی پڑھنے اور ورد کرنے سے میں دل میں ایک سکون محسوس کرتا اور اس طرح اپنا گزارا کرتا۔ تو آپ نے گویا ہمیں جد و جہد اور محنت اور مشکلات جھیلنے کا ہم نے عملی طور پر اور پریکٹیکلی سبق دیا۔ اب فرماتے ہیں میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں، آج ہم چاہتے ہیں پہلے دن ہی آسانیوں کے دروازے کھل جائیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فتوحات اور ایسی چیزوں کے دروازے کھول دے آسانیاں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ عموماً مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے پہلے علم دین حاصل کرنے میں ظاہری مشقت، فاقہ مستی، غربت، پردیس اور یہ چیزیں سہیں، اور ان کے بعد جب آپ معرفت کی لائن پر چلے، آپ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اہل دل سے ملوں، میں ان لوگوں سے ملوں جن کے پاس جا کر علم عمل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ علم تو بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر علم ہے عمل نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم عمل کے بغیر کوئی فائدہ۔ قرآن نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا۔ علماء کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس، یہودی علماء کے پاس تورات کا علم تھا اور اس کے اندر یہ علم تھا کہ ایک نبی آخر زمانہ میں آئے گا، وہ اتنا باکمال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، جاننے، پہچاننے کے باوجود وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضور کے اخلاق کریمہ کی جھلک ہے۔ تو وہ بچہ بیماری میں تھا، اس کا باپ وہاں اس کے پاس تورات پڑھ رہا تھا، رواداری کے لیے اس نے تورات بند کی۔ آپ کیونکہ ان کے گھر گئے تو آپ نے اس سے فرمایا اے یہودی عالم، میں تمہیں موسیٰ کے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بتاؤ کیا میرا ذکر تورات میں ہے؟ تو وہ بدھڑک بولا تورات کے اندر آپ کا ذکر نہیں۔ تو وہ اس کا لیٹا ہوا بیمار بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، میرے باپ نے کئی مرتبہ تورات میں ایک آنے والے نبی کی علامات بیان کی، انہی علامات کو پہچان کر میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ کے پاس آیا جایا کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں ان کے پاس علم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن علم پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اس لیے میرے عزیزو علم بھی ضروری ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک چراغ ہے، لیکن چراغ ہو لیکن بندہ سوئے منزل روانہ نہ ہو، ایسا احمق کون مسافر ہوگا جو صرف شمع کے سہارے بیٹھ جائے اور منزل کی تلاش، اللہ نے تو اسے شمع دی، وہ منزل کو تلاش نہیں کر رہا۔ جسے علم ملتا ہے وہ عمل نہیں کرتا، گویا وہ منزل سے محروم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہیں علم تو ملا لیکن پھر علم کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی طرح ہیں جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ علم ہو عمل نہ ہو، انسان گدھے کی طرح ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم بھی حاصل کیا اور علم کے بعد آپ نے عمل اور پریکٹیکل عمل علم کو جاننے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس آپ گئے۔
تقریباً 25 سال تک آپ مختلف اہل اللہ کے پاس گئے، ان کی صحبت اختیار کی، ان سے طریقت، اللہ کی معرفت اور شریعت کا عملی پہلو سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں بھی میں بہت مشکلات سے گزرا، اور میں نے اتنی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے جہاں روحانی درجات کا منازل کے طے کرنے کا ذکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روحانی سفر میں ایک مقام میں 12 سال میں الجھا رہا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 12 سال تک محنت کرنا روحانی طور پر اور وہ مقام حاصل پانا، اتنی شدید محنت یہ حضور عبدالقادر جیلانی جیسا انسان ہی کر سکتا ہے، آپ ہی جیسا کر سکتا ہے۔ گویا آپ نے پریکٹیکلی بتایا کہ جتنی انسان محنت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں مشقت برداشت کرتا ہے، اتنا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو آپ کی عملی زندگی اور تعلیمات میں محنت کو بہت بڑا دخل ہے۔ پھر یہ مقام آیا، ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اچھا کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت جس کا بچہ آپ کے درس میں پڑھتا تھا وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ تو گوشت کھا رہے ہیں مرغی کا، اور میرا بیٹا اور دیگر طلباء کے لیے آپ کے لنگر میں دال پکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ پھر آپ نے جو ہڈیاں وہاں تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ ہڈیاں جڑ کر ایک مرغی بن گئیں۔ آپ نے فرمایا یہ مقام بعد میں آتا ہے، کہ تیرے بیٹے کو تو آج دال ملی اور میں نے زندگی کے کئی دن اور کئی ہفتے بغیر کوئی چیز کھائے اللہ کا دین پڑھا، مشکلات برداشت کی اور اس زندگی سے گزرا۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں معاشی طور پر، ہم لوگ محنت جستجو اور صبر نہیں کرتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم آپ فرماتے ہیں آپ کے صبر کا اندازہ لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں لیٹا تھا، ایک آدمی کھانا لایا اور وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کھانے لگ گیا۔ فرماتے ہیں بھوک سے میں اتنا ستایا ہوا تھا اور اس قدر میرے دل میں تڑپ تھی، طلب تھی بھوک کی، کہ اس کو منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے میں دیکھتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا، لیکن میری غیرت باطنی سادات خاندان کی نسبت مجھے اجازت نہ دیتی کہ میں ہاتھ پھیلاؤں۔ اتفاقاً اس آدمی نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ اے ساتھی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ اس نے اصرار کیا، کہنے لگا آؤ میرے تو کھانا کھاتے ہوئے فرماتے میں اس کے ساتھ شروع ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں کہا، اس نے مجھے مجبور کیا۔ لیکن جب انسان کو مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے تو بعض اوقات انسان جلد باز ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ جب کھانا شروع کیا تو باتیں شروع ہو گئی۔ اس نے پوچھا تیرا نام؟ میں نے بتایا میرا نام عبدالقادر ہے۔ اس نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا جیلان کا رہنے والا ہوں، یہاں دین پڑھنے آیا۔ تو آپ فرماتے میرے اس جواب کے بعد وہ بندہ سہم گیا، سسک سک جیسے ایک بندہ جھجک جاتا ہے۔ میں پریشان تھا کہ یہ بندہ کیوں، شاید مجھے کھانے کی دعوت دیا، فرمایا میں تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ یہ ہے اہل اللہ کی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی۔ ہم یہ گوشے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا کھا رہا تھا کہ وہ بھوکا نہ رہ جائے، لیکن جب میرا نام اس نے پوچھا تو وہ سہم گیا۔ میں اب پریشان تھا کہ یہ کیوں سہم گیا، تو وہ کہتا ہے اے عبدالقادر میں اتنے دن سے بغداد میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، میں تمہارے گاؤں سے گزرا تو تیری ماں نے مجھے تیرے لیے کچھ رقم دی تھی، میں اپنے کاموں میں الجھا رہا اور میری رقم ختم ہو گئی، میں تجھے نہیں تلاش کر سکا، کئی لوگوں سے پوچھا، مدرسہ سے پوچھا، نہیں ملا، تیرے ہی کھانے سے میں نے تیری رقم سے میں نے یہ کھانا لیا ہے، اب میری شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ میں تیری رقم سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا یا اللہ کتنا تیرا مجھ پر احسان ہے کہ میں تو بھوکا ہوں لیکن یہ آدمی میرا کھا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ حضور نبی رحمت کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں
تو کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی آدمی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم میں حضور کی صفات کا ایک پرتو تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس صبر کا، اس حلم کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میں نے دل میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تیرے خوف کی وجہ سے ڈرتا رہا، اور تو نے انعام یہ دیا کہ مجھے جو لقمے کھلائے ہیں وہ بھی میرے کھلائے ہیں، اور میرے صدقے میرے ساتھی کو طعام عطا فرمائے۔ یہ وہ روحانی کیفیات اور ذاتی کردار تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو شرمندگی کو دور کرنے کے لیے جب کھانا ختم ہوا، کھانا زیادہ تھا، بڑھ گیا، میں نے کھانا بھی اسے دیا اور کچھ رقم دے کر کہا کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری والدہ کی امانت مجھ تک پہنچا دی۔ اس طرح حضرت غوث پاک کی ذات میں ایسی وہ صفات موجود تھی جو صفات بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ وہ صفات محنت، وہ صفات صبر، وہ صفات توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل۔ فرماتے ہیں مدرسہ کے طالب علم بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے، کچھ نہ کچھ انہیں مل جاتا، لیکن میں نہیں جاتا تھا، میں اپنے رب پر توکل رکھتا تھا کہ میرا اللہ مجھے کھلائے گا۔ اور اس طرح کی آپ کی بعض زندگی میں باتیں ملتی بھی ہیں کہ غائبانہ طور پر آپ کے پاس کھانا ایک مرتبہ آیا اور آپ نے اس آدمی کو کہا کہ تم کون ہو؟ فرمایا کھاؤ تم، آپ اور میں مل کر کھاتے ہیں۔ تو جب کھا رہے تھے تو اس نے تعارف کروایا کہ میں عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہارے اندر مشکلات کا یہ دور گزر رہا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا کہ میرے بندے کی جا کر میزبانی کریں۔ تو اس طرح کے بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں آپ ہمارے لیے جو تعلیمات چھوڑ گئے، جد و جہد، صبر، توکل علی اللہ اور پھر شریعت کی پابندی ہر حال میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، ایک مرتبہ بادشاہ نے آپ کی خدمت میں 2 سونے کی تھیلیاں بطور تحفہ بھیجی، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تحفہ تو رد نہیں کیا جاتا، تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ تو آپ نے اس کو جتایا، وہ سونے کی تھیلیاں یوں ہاتھ میں دبائیں تو ان سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ تو نے یہ سونا عوام کا خون چوس کر ظلمن تیار کیا ہے، اور حرام مال عبد القادر نہیں کھایا کرتا، نہ اپنے لنگر میں لیا کرتا ہے۔ اس طرح آپ نے جہاں اس کی رہنمائی کی، وہاں آپ سوچیں ایک پیر کے پاس، ایک آدمی کے پاس سونا آئے یا وہ واپس کر دیتا ہے، لیکن آپ اپنی پوری زندگی میں شریعت مطہرہ کو مد نظر رکھتے تھے۔ یہ تھی وہ حضرت غوث اعظم کی شخصیت جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مقام قرب عطا فرمایا۔ آج ہم پہلے ہی دن کرامت کے طالب بن جاتے ہیں۔ آپ نے کتنے سال آپ کا رات کا قیام اللیل، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ عام معروف تھا کہ آپ 40 سال تک آپ کا قیام اللیل قضا نہیں ہوئی۔ آج ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری 40 سال میں نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن وہ انسان جس کی راتیں زندگی کی یوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی اور دن علم دین پڑھنے پڑھانے اور پھر معاملات میں اور پھر آپ کی تعلیمات، آپ بہت زیادہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہر نیک آدمی کے کچھ مخالف اور دشمن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے مخالف بنائے۔ جب بے پناہ مکہ والوں نے حضور کو ستایا نا، انسان ہونے کے ناطے حضور کے دل پر یہ کبیدہ خاطری آئی کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ میرا دل دکھاتے ہیں، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے میرے نبی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے۔ تو یہ ہماری سنت ہے، ہم اپنے پیاروں کو آزمایا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ، آج کے دور میں ماڈرن انداز میں اولیاء اللہ سے دشمنی ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر اولیاء اللہ کے کردار کو داغدار کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں۔
لیکن یاد رکھیں حدیث پاک ہے من حارب لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے جنگ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، جو میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے میں اللہ اس سے جنگ کرتا ہوں۔ علماء نے فرمایا اللہ کو جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو چاہے تو سانس بند کر دے اللہ کے ولی کے دشمن کا یا اپنے دشمن کا یا اپنے نبی کے دشمن کا، اللہ ان سے جنگ کیسے کرتا ہے؟ تو یہاں بڑی پیاری بات علماء نے فرمایا بندے سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ سوچ لے تو وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے دشمن سے اللہ توبہ کی توفیق طلب کر لیتا ہے۔ جب توبہ کی توفیق طلب ہوتی ہے اسے توبہ کرنا نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے انٹرنیٹ پر میرے لاکھوں پسند کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اس خوش فہمی میں اور اپنی دنیا بنانے میں ہزاروں لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی حضور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی معاملہ تھا۔ آپ کے ساتھ بھی عداوت، جہاں محبت کرنے والے لوگ تھے وہاں عداوت کرنے والے بھی لوگ تھے، لیکن آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت اگر ایک آدمی مخالفت کرتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ مجھے ستاتا ہے، کیا مجھے جواباً ایک آدھ مرتبہ اسے ستانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ اگر ایک آدمی کانٹے بچھا رہا ہے تم اس کے جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ عبدالقادر تمہیں یہ کہے گا جہاں کانٹے بچھانے والا کانٹے بچھا رہا ہے تجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہے تو پھول بچھا تاکہ اللہ کی ساری دھرتی کانٹوں سے نہ بھر جائے۔ کیسے حسین الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، یہی آپ کا وطیرہ ہے۔ تو میں عرض آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ ہم اگلے دن بھی شاید میں نے یہ بات کی، ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک لڑکے کو ایک صاحب نے کہا کہ آپ اس ملک میں جا رہے ہیں فلاں بزرگوں کے مزار پر جانا وہاں حاضری دینے، تو اس لڑکے نے کہا حضرت آپ مجھے مزار کا پتہ بتاتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا زندہ ولی اللہ نہیں بتا سکتے جس کے پاس میں جاؤں تو میرے دل میں رکت آئے؟ کوئی ایسا آپ زندہ بندہ ہمیں نہیں بتا سکتے جس کے پاس ہم بیٹھیں تو ہمیں سکون قلب ہو، جس کے پاس ہم بیٹھیں تو ہمیں اللہ رسول یاد آئے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد بندے کی قدر کرتے ہیں، زندگی میں ہم قدر نہیں کرتے، زندگی میں وہ راستہ نہیں اپناتے جس راستے کو اپنا کر اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور غوث پاک کا مقام روحانی آپ نے بارہ سنا اولیاء اللہ سے، علماء سے، کہ آپ نے ایک خاص حالت جذب میں فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، آج میرا منصب یہ ہے کہ وقت کے سب ولیوں کی گردن پر اللہ نے میرا قدم ٹکا دیا۔ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری جیسی ذات جو یہ بھی سید تھے، حسنی حسینی سید تھے، خراسان کے جنگلوں میں ان دنوں روحانی مناظر طے کر رہے تھے، آپ نے اپنی گردن جھکائی اور فرمایا لا بل علی عینی وراسی، حضور آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، انتہائی عاجزی۔ لیکن دوسری طرف حضور غوث پاک کا اپنا معاملہ کیا؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آج کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہمیں شدید دھوپ میں بھی وہ ٹھنڈی ٹائلیں ملتی ہیں، یا ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمارے قدم گرم نہیں ہوتے۔ آج ہمارے لیے طواف آسان ہے، ایک دور گزرا جب بیت اللہ کے ارد گرد پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس لیے ہوتے تاکہ نشیبی جگہ ہے نا، پانی زیادہ جمع ہو جائے، اس کے باوجود لوگ طواف کر سکے، بڑا کھردرا وہ مقام تھا اور مشکل مقام تھا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں
ایک بندے نے سنا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ جب تو قیامت کا میدان سجائے، اگر میرے عمل تمہیں پسند نہیں تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اتنے عاجزی کے کلمات، شرمندگی کے کلمات کہنے والا انسان جب سر سجدے سے اٹھاتا ہے تو لوگ حیران رہ گئے کہ فیضان ہوا عبد القادر الجیلانی۔ یہ کلمات عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا انسان حضرت عبد القادر جیلانی تھے۔ میں نے آپ کے فارسی کلام میں پڑھا، آپ ایک دن بڑی مستی میں ایک فارسی کا شعر پڑھ رہے تھے۔ آپ کے قریبی عزیزوں میں سے بیان کرتے ہیں، آپ یہ پڑھ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، عبد القادر جیلانی کی عید کا دن وہ ہوگا جب عبد القادر جیلانی ایمان کے ساتھ دنیا سے جا کر اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیا پیغام رحمت ہیں، کیا پیغام انسانیت ہیں۔ کیوں؟ جتنی بندہ رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے نا، اتنا رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے سواری پر تھا، میرے سامنے حضور بیٹھے تھے، میں اتنا قریب تھا کہ سرکار کی پشت مبارک میرے پیٹ سے لگ رہی تھی، میں اتنا قریب تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور سواری پر بیٹھے، آپ نے فرمایا 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ فرمایا سبحانک لا الہ الا انت استغفرک۔ اس طرح کے اپنے کلمات پڑھے، لا یغفر الذنوب الا انت، یہ کلمات پڑھے۔ اس کے بعد حضور مسکرائے، فرمایا علی میں سواری پر بیٹھا نا، میں نے اللہ کا یہ ذکر کیا، اور جب میں یہاں پہنچا نا اللہ کا ذکر کرتے کرتے کہ اللہ کے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں، تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے اور میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا اللہ مسکرانے سے پاک ہے۔ جہاں حدیث میں مسکراہٹ الہی کا ذکر آئے وہاں ہوتا ہے حد درجہ اللہ کا اپنے بندے سے خوش ہونا۔ تو حضرت علی جب بھی سواری پر سوار ہوتے، حضرت علی یہ عمل کرتے اور ساتھ بتاتے۔ حضرت ابن عباس کو آپ نے یہ عمل بتایا کہ اس طرح سرکار نے کیا، پھر حضرت ابن عباس بھی ایسے کرتے تھے، یہ کلمات بھی پڑھتے اور آسمان کی جانب منہ کر کے مسکراتے۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ یہ دل و جان سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ اس سے غایت درجہ راضی ہوتے ہیں۔ یہی حقیقت حضور عبد القادر جیلانی کے دل میں اتری تھی کہ کہہ رہے تھے اگر میرے اعمال تمہیں پسند نہیں، مجھے قیامت میں اندھا کر کے پیش کرنا تاکہ عبد القادر تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ جو معرفت کی لذت اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی، میں نے ذکر کیا، آپ کے ذکر کے صدقے اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی محبت کی معرفت کی لذت عطا فرمائے۔ وما علیہ